قسمت کا لکھا ہوا ہر شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے، اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے، لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کا کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی، وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھتا، اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھوں، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرامن۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر،
مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کرتی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے. بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھ. اللہ اکبر. ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا. ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں. آسمان پہ میرے 2 وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے 2 جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ہر شان نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر. قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اللہ اکبر. 2 میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے. 2 میں سے دوسرا. اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے. 2 میں سے دوسرا. حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں. ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں. تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی شانوں کے مالک. ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا. یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی بکھری. کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس ترتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنین و غار و بدر و قبر. بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی. اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم. انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ تکلیف پہنچے. غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا. تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے. روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو. تو ان کو کہا کہ
تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض لوگ خام خواہ بے چین ہوتے کہ میرے کو پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے، آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض کا ٹھیک ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم برداشت کریں، اندر اتار دیں اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے، کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جاتی۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کریم وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے، بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے، خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا ہو۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خاشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے،
نور و نکہت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے، فانت مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتا چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی چھیڑے، وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے، پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں، کان بھی 2 رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ وہ ایک گناہگار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا، اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا تھا، لیکن گناہگار کو دیکھ کر کے اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے کہا میرے سے بات نہ کر، پیچھے ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہگار ہوں کہ تیرے پاک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دل ٹوٹا، شکستگی پیدا ہوئی۔ کہا لیکن مالک تیری مرضی، اور واپس پلٹا۔ لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایہ جو اس نیکوکار پہ تھا وہ سایہ اس گناہگار کے سر پہ آ گیا۔ تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے اس کے سارے بندے ہیں۔ تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں، وہ گناہ جس کے بعد عجز پیدا ہو اللہ کو وہ پسند ہے، وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھریں، بندے کو شرمندگی کا احساس ہو۔ تو مت ایسے بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جانے لگے۔ آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا، اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا،
میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوں اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں. نہ، ایسا نہ کیجئے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے. یہ تو ان کی رحمتیں ہیں، وہ جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں. ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں، ہم تو نوکری کرنے والے ہیں، ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں. ہو سکتا ہے کس کے صدقے میرے والد گرامی مجھے یاد آتے ہیں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، تو وہ مربی تھے بڑے، اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا، بظاہر اچھا خطاب کرتا لیکن اندر سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی. تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا، میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو پسند آ گیا، میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرمائی. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے، نفرت تو گناہ سے ہے، گناہ گار سے نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عمل بد چھوڑ دے. اللہ اکبر. ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا، تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے؟ کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا. تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا. تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا. یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. تو اللہ کی مخلوق، یہ جنت کے اکیلے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ، جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو، یہ زیادتی ہے. میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے، اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع اختلاف، یہ انسانی فطرت ہے. انسان کے اندر طبائع کے اندر اختلاف ہے، ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہ گار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم. وہ تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی. اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو، اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی. اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ